السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد 14 سفر کو مولا کے صحابی کے روزے پہ آیا ہوں۔ یہ حرم سے تھوڑا کافی دور ہے، تمام مومنین کی زیارت کے لیے مزار صافی الصفا الیمانی، حرم صافی الصفا الیمانی۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اندر بھی جا کے ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاؤں، اگر یہ اندر پرمیشن ہوگی تو۔ فی الحال یہ مین ہے تفتیش، وہاں پہ میں رکا ہوں، ابھی جوتا رکھتا ہوں۔ یہ اندر میں آ گیا ہوں جی، یہ نیچے سیڑھیاں اتر کے مزار ہے، یہ پہلا سٹیپ، میں نیچے اتر رہا ہوں۔ زائرین سوئے ہوئے ہیں، اگر مجھے بھی جگہ ملے گی تو میں بھی تھوڑا سا یہاں پہ آرام کر لوں گا۔ میں ساری رات سے میں نہیں سویا، نیچے تو ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے، مستورات بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں۔ یہ سامنے جو مرکز ہے صفی صفا کا نام ہے الیمانی، اس کے جب آپ سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں تو یہ ساتھ میں ہی آپ دیکھیں گے یہ کنواں ہے امام زین العابدین سرکار۔ میں کلوز جا کے اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ مولا امام زین العابدین سرکار جب آتے تھے یہاں پہ تو اسی کنویں سے پانی لیتے تھے۔ پہلے یہاں پہ یہ نہیں تھا، انہوں نے لگایا ہوا جالی وغیرہ، لیکن ابھی ہے۔ یہ کنواں مولا نے خود ہی بنایا تھا۔ میں جب پہلی بار آیا تھا 2016 میں، تو تب مجھے ایک جو مجاور تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ 2012 اور 16 تک اسی کنویں سے اس صفی صفا جو ہے اس کو سیراب کیا جاتا تھا۔ یہ زیارت نامہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جب مولا امام زین العابدین سرکار آتے تھے، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا دور کر کے امام، تھوڑا سا بالکل دور نہیں ہے، ساتھ ہی ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی ہے۔ جب مولا امام زین العابدین کربلا میں آتے تھے، نجف میں آتے تھے مولا کی زیارت کے لیے، تو یہاں پہ قیام کیا کرتے تھے، ساتھ میں مقام ہے، اور یہاں سے اپنے جان مال اور ضرورت کا جو پانی ہے یہاں سے استعمال کرتے تھے۔ یہ کنواں ہے، اور یہ کنواں جو ہے اس کی سائڈ یہ ہے، اور جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو یہ اسیف الیمانی کا روضہ ہے۔ اسیف یمانی کے حوالے سے میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں، رستہ اگر ملے تو ذریعے کو سامنے رکھ کے۔ تو یہ حسیب یمانی ہے، یہ زیارت نامہ لکھا ہوا ہے ان کا۔ اوکے جی، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ تاجر تھے، اور جب ایک بار نجف میں آئے تو مولا امیر کائنات نے ان کو بشارت دی کہ آپ کو جب آپ مر جائیں گے یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جب آپ کو یہاں پہ نجف میں دفن کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے؟ تو مولا نے کہا یہ جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ مولا سے جب ملا تو مسلمان ہوا۔ تو مولا نے جب یہ بشارت دی تو یہ جب گیا اپنے ملک میں، اپنے اس کے بیٹے تھے 6 یا 7 تاریخ میں لکھے ہیں بیٹے، ان کو جا کے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ مجھے جو ہے ایک ناکہ پہ سوار کرنا، اور جدھر جدھر ناکہ جائے اس طرف آپ ساتھ میں چلے جانا۔ اور انہوں نے جب یہ دنیا سے گئے، فوت ہوئے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب یہ فوت ہو گیا تو ناکہ پہ سوار کیا۔ ناکہ پہ سوار کرنے کے بعد وہ ناکہ کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے جو ہے چلنے لگ گیا، اور ناکہ یہاں پہ ابھی یہ دروازہ بند ہے، لیڈیز کی سائیڈ ہے، جس دروازے سے ناکہ اندر آئی تھی۔ تو اگر آپ کو زیارت کروا پاتا نارمل ڈیز میں تو آئیں، پہلے اس لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ حسیب یمانی
تو جب ناکا ادھر آ کے دروازے پہ رکی تو مولا امیر کائنات نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ ایک ناکا ہے اس کے اوپر میرا صحابی ہے، اس کو اندر لے کے آؤ۔ ناکا جب اندر آئی تو یہ ساتھ میں ہی آپ کو یہ ایک جگہ ہے جس کو منبر مولا امیر کائنات کہتے ہیں، اور مولا امیر کائنات یہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ مولا یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے ہی ناکا کو اندر لے کے آئے، اور پھر مولا نے وہ جو ساتھ میں آپ کو کنواں دکھایا اسی کنویں سے پانی لیا اور یہ حسن کو یمانی کو غسل اور کفن دے کے یہیں پہ دفن کیا۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو منبر دکھایا ہے، منبر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام متکئین، ابھی زائرین بہت سوئے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کافی لوگ تھکن محسوس کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا اگر مجھے جگہ مل گئی تو میں بھی تھوڑی دیر کی یہاں پہ آرام کروں گا اور اس کے بعد پھر میں بھی نکل جاؤں گا۔ یہ جو ہے منبر ہے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے مقام مولا امیر کائنات۔ مولا امیر کائنات جب ہم نے اپنے بھی لوگوں میں اور دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کھلی عدالتیں لگاتے ہیں، ان کے چیف جسٹس وغیرہ بھی اور یہ جو دوسرے بڑے لوگ ہیں وہ کھلی عدالت لگاتے ہیں، تو مولا امیر کائنات اس جگہ میں کھلی عدالت لگاتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنتے تھے صافی الصفا میں۔ جو میں نے پہلے آپ کو ریپیٹ کروایا وہ میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ حسیب یمانی سامنے مولا کے اور ممبر کو دیکھیں تو یہ سامنے حسیب یمانی کا روضہ ہے، یہاں سے کنواں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، زوم کر رہا ہوں۔ یہ کنواں ہے امام زین العابدین سرکار کے نام سے منسوب ہے، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہے یہ کنواں۔ اور یہ جہاں پہ جس طرح یہ پردہ لگا ہوا ہے، یہ پردے کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دروازہ ہے جس سے ناکا یعنی اونٹنی جو ہے اس پہ سوار تھا جنازہ حسیب یمانی کا، اور ادھر سے ہی یہ جو ہے جنازہ داخل ہوا تھا، اور مولا امیر کائنات نے پھر اسی جو کنواں بتایا اس سے پانی لیا اور اس سے غسل کفن دے کے حسیب یمانی کو اور اسی جگہ میں ہی دفن کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں 40 ہے، رش بہت ہے، نارمل حالات میں تو اتنا رش نہیں ہوتا حسیب یمانی کے روزے پہ، ابھی بہت رش ہے۔ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سب آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر ہم اس سائیڈ میں چلے جائیں تو وہ دروازہ بند ہے ابھی، نارمل ڈیز میں تو کھلا ہوتا ہے یہ دروازہ۔ یہ اس میں انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے اور بہت پرانی چیزیں جو ہیں وہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے ہم آپ کو زیارت کروائیں گے میوزیم کی بھی۔ تو تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کسی بندے کے پاس ان کی زیادہ کوئی ہسٹری ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت، ایک بار پھر زیارت کرواتے ہیں اور آپ تمام مومنین سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے، اچھی لگے تو مومنین تک شیئر کریں، اور اگر کچھ اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ مینشن کر دیا جائے گا۔